کہانی کا آغاز 13ویں صدی کے وسطی ایشیا کے میدانوں سے ہوتا ہے۔ چنگیز خان کی منگول فوجوں کے طوفان نے پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شہر کے شہر تباہ ہو رہے تھے اور سلطنتیں ختم ہو رہی تھیں۔ اسی افراتفری کے عالم میں اوغز ترکوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ قائی قبیلہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس قبیلے کے سردار تھے ارطغرل بن سلیمان شاہ۔ ارطغرل ایک بہادر جنگجو، ایک دور اندیش رہنما اور ایک پکے مسلمان تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے تقریباً 400 خاندانوں کے ساتھ ایک ایسے وطن کی تلاش میں تھے جہاں وہ امن سے رہ سکے اور اپنے دین اور روایات کی حفاظت کر سکے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کی سرزمین سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک پہاڑی سے 2 فوجوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک فوج تعداد میں بہت زیادہ اور جیتنے کے قریب تھی، جبکہ دوسری فوج چھوٹی تھی اور ہارنے کے دہانے پر تھی۔ ارطغرل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کمزور کا ساتھ نہ دے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا اور ہارنے والی فوج کی مدد کے لیے میدان میں کود پڑا۔ ارطغرل اور اس کے گنگجوؤں کی اچانک آمد نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور چھوٹی فوج نے ایک شاندار فتح حاصل کی۔ جنگ کے بعد اس چھوٹی فوج کے سپہ سالار نے ارطغرل کا شکریہ ادا کیا۔ یہ سپہ سالار کوئی اور نہیں بلکہ سلجوقی سلطنت روم کے عظیم سلطان علاؤالدین قیقوباد اول تھے۔ سلطان علاؤالدین ارطغرل کی اس بے غرض بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے قائی قبیلے کو اپنی سلطنت کی سرحد پر بازنطینی عیسائی سلطنت کے قریب ایک زرخیز زمین عطا کی۔ یہ علاقہ سوغت کہلاتا تھا۔ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ارطغرل کو یہاں رہ کر نہ صرف اپنے قبیلے کی حفاظت کرنی تھی بلکہ سلجوقی سلطنت کی سرحدوں کو بازنطینی حملہ آوروں سے بھی محفوظ رکھنا تھا۔ ارطغرل نے سوغت کو اپنا وطن بنایا۔ اس نے یہاں انصاف، امن اور اسلامی اصولوں پر مبنی ایک چھوٹا سا معاشرہ قائم کیا۔ اس نے ارد گرد کے ترک قبائل کو متحد کیا اور بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ اس نے کئی چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کیے اور اپنی ریاست کی سرحدوں کو آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کر دیا۔ ارطغرل غازی نے تقریباً 50 سال تک اپنے قبیلے کی قیادت کی۔ وہ ایک جنگجو سے زیادہ ایک مدبر تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار اور انصاف سے لوگوں کے دل جیتے۔ انہوں نے اپنے 3 بیٹوں گندس، صافی اور عثمان کی تربیت اسلامی اصولوں اور جہاد کے جذبے پر کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے خواب دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک عظیم درخت نکلا ہے جس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیل گئی ہیں اور اس کی جڑوں سے 4 بڑے دریا بہہ رہے ہیں۔ جب یہ خواب ایک بزرگ شیخ ایدیبالی کو سنایا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ عثمان ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا جو پوری دنیا پر انصاف کے ساتھ حکومت کرے گی۔ 1281 میں تقریباً 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی بڑی سلطنت یا خزانہ نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے عثمان کے لیے ایک ایسی مضبوط بنیاد اور ایک ایسا عظیم خواب چھوڑا جس پر عمل کر کے اس نے تاریخ کی سب سے بڑی مسلم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی کی زندگی بہت حد تک تاریخ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں روایات اور داستانوں پر مبنی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ایسے عظیم رہنما تھے جنہوں نے ایک انتہائی مشکل دور میں اپنے قبیلے کو متحد رکھا، انہیں ایک نیا وطن دیا اور اپنے بیٹے کے دل میں ایک ایسی سلطنت کا خواب ڈالا جس نے آنے والی 6 صدیوں تک دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ وہ اس عظیم سلطنت کے گمنام بانی تھے۔